اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ۔ اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ عالم اسباب دے اندر جہاد دی کامیابی واسطے جن چیزاں دی ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں، یعنی جڑیاں جڑیاں چیزاں جہاد دی کامیابی جنہ دے نال ہوندی ہے، جنگ دی کامیابی جنہ چیزاں نال ہوندی، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائیاں۔ مثال دے طور تے پہلی چیز ہے اتحاد اور اتفاق، کہ آپس دے اندر اتحاد اور اتفاق، اور اختلاف جڑا ہے اس دے نال بڑے ہی برے نتائج سامنے آندے ہیں، یعنی برا نتیجہ ہوندا ہے آپس دا اختلاف۔ یعنی اتحاد ہونا، اللہ نے قرآن دے اندر بھی فرمایا 4 سپارے دے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھو، آپس دا اتفاق اور محبت اس چیز نو۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین اگے 10ویں سپارے دے اندر فرمائی ہے کہ جہاد واسطے اسلحہ جیڑا ہے اس نو جمع کر لو، یعنی اے جہاد دی کامیابی ہے عالم اسباب دے اندر، یعنی کہ اس سبب ہے کہ اللہ فرمایا جتنی تواڈے کول ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، اس دے مطابق اپنا اسلحہ جوڑ لیا کرو جہاد واسطے۔ اور تیجی چیز دا آئی دی آیات دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، وہ کیڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر کافران دے نال تہاڈی لڑائی ہو ونجے میدان جہاد دے اندر، جنگ دے اندر، تسی وقت انج نہ کرو کہ تسی پیٹ پھیر لو اور پشت وکھا کے نس ونجو، یعنی اے کام جڑا ہے اے بھی کام ہو نہیں کرنا ہے۔ اور اس دے علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ شرطاں ہیں، لیکن فرمایا اگر کافران دی تعداد 2000 ہے اور مسلمانہ دی تعداد 1000 ہے، یعنی وہ ڈبل ہیں،
کافر ڈبل ہیں، مسلمان ہزار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس موقع دے اندر مفسرین لکھ دے ہیں اس صورت دے اندر ہن بظاہراً کافر زیادہ مسلمان تھوڑے ہیں۔ اس صورت دے اندر فرمایا نسنا بھجنا کبیرہ گناہ ہے، میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے بھجنا، فرمایا کہ ایک کبیرہ گناہ دے وچوں گناہ ہے جڑا بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوندا، اس دے اوتے پکڑ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تساں نسنا بھجنا نہیں ہے۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں جنہاں آیات دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائیں، اور فرمایا اگر کافراں دی تعداد 3000 ہے، مسلمانہ دی تعداد 1000 ہے میدان جنگ دے اندر، تو اس صورت دے اندر فرمایا اگر تسی جانا چاہتے ہو تو گناہ تے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مقابلہ کرے سو تو فرمایا بہادری اور عظیمت ہے، بہادری اور عظیمت ہے۔ اور مسلمان تاریخ پڑھ کے ویکھو، مسلمانوں نو اللہ پاک نے اس ایمان دی برکت دے نال بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیاں، کافراں دے مقابلے دے اندر بڑیاں بڑیاں اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ موتا دے مقام تے مسلمانہ دی تعداد 3000 ہے اور کافراں دی تعداد 1 لاکھ ہے۔ 3000 اور 1 لاکھ دا جوڑ کوئی نہیں بندا بظاہراً، لیکن اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور ایسا موقع بھی آیا کہ قادسیہ دے مقام دے اتے مسلمانہ دی تعداد بالکل تھوڑی ہے اور کافراں دی تعداد 60,000 ہے، مسلمان صرف 60 ہیں۔ 60,000 اور 60 دا مقابلہ جڑدا کوئی نہیں، لیکن طاقت کیڑی ہے؟ ایمان دی طاقت آئی تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مقابلے دے اندر مفسرین لکھ دیں کہ 40,000 ہیں اور کامیاب ہو گیا ایک آدمی، صرف او ایمان دی کامیابی ہے، ایمان جیڑا اتنا مضبوط آ۔ تو اللہ فرمایا کہ تساں پیٹ پھیر کے نسنا بھجنا نہیں ہے۔ یا اس چیز اللہ پاک نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، یعنی کہ مقابلہ ہو بنجے تبت نسنا بھجنا، پیٹ پھیرنا کبیرہ گناہ دے وچوں گناہ ہے۔ دو صورتیں ہیں، دو صورت دے اندر پیٹ بظاہراً تے او پیٹ پھرنا ہے لیکن او بھجنا نسنا نہیں ہے۔ دو صورتوں دے اندر اللہ پاک نے جائز فرمایا، اس اگلی آیات دے اندر فرمایا، او بھی فرمایا تسی انہاں دا لاؤنا چاہتے ہو، انہاں کسی طریقے دے نال کافران شکست دینا چاہتے ہو۔ مثال دے طور تے تسی گئے ہو میدان دے اندر اور جا کے ویکھیا کہ کافر کسی ایسے مورچے دے اندر بیٹھے ہیں، ایسے محاذ تے بیٹھے ہیں، ہن تسی دوسرے مورچے دے اندر انہاں دے مقابلے دے اندر کامیاب نہ ہو سکتے، جتنا تک اس مورچے دے وچوں کافر نہ نکلن تسی کامیاب نہ ہو سکتے۔ تے فرمایا انہاں دا لاؤنے واسطے تسی اپنا مورچہ چھوڑ کے بھج کے نس دیو، پیٹ بھی کھیندے ہو، یعنی پچھلے پیراں تے نس پہنچے ہو تو کافر سمجھن کہ یہ ہن مسلمان ساڈے تو ڈر گئے، میدان چھوڑ کے نسے ویندے ہیں، تو وہ اپنا مورچہ چھوڑ دینے، فرمایا وا تسی فوراً حملہ کر دیو۔ اس طرح پیٹ پھیرنا فرمایا جائز ہے۔ اور دوسری صورت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اگر مسلمان جڑے لوگ جنگ کر دیں، فوجی لوگ نقطہ انہاں جانتے ہیں ان چیزاں نو، فرمایا کہ اگر میدان دے محاذ دے اتے تسی اپڑے ہو، ایسی جگہ تے اپڑے ہو کہ تہاڈے دو گروہ ہیں اور ایک گروہ تہاڈا جیڑا او مضبوط جگہ تے کھلوتا ہے، اس نو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا گروہ جڑا ہے اس نو ناکامی نظر آ رہی کہ میں اتھے اگر حملہ کرا تے میں ناکام ہو ویسا، فرمایا وا تو اپنی جگہ چھوڑ کے اپنے دوسرے ساتھیاں دے نال جا کے مل کے جہاد کر سکتا ہے، میدان وت بھی نہیں چھوڑنا۔ تو وہ اس آیات دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَمَن يُعَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی کہ انہاں دا لاؤنے واسطے کناریاں تے ادھے آدھے پھردا وتے پچھا نسے مورچہ چھوڑ کے، یعنی حکمت عملی سے، یہ ہے حکمت عملی، مورچہ چھوڑ کے پچھا تے نسنا، دشمن تے حملہ کرنا۔ تے اللہ فرما رہا یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یعنی اے حکمت عملی اپنا سکتا ہے، کوئی بھی دا سکتا ہے۔ تو مثال میں دیتی ہے یعنی کہ کوئی بھی طریقہ کار لا سکتا ہے لیکن نسن دا ارادہ نہیں ہے۔ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة،
یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، جی پہلے مثال دیتی کہ اپنا مورچہ چھوڑ کے دوجے ساتھیوں دے کول ملنا چاہتا ہے، ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا، یعنی اس وقت پیٹ پھیرنا پیچھے تے ہٹنا فرمایا کہ جائز ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اگر اس حالت ان دو صورتوں تو علاوہ فرمایا اگر تسی میدان چھڑے سو تو اللہ کے فرما رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ ایسی صورت دے اندر اللہ دے عذاب دے اندر، اللہ دی گرفت دے اندر وہ آدمی گرفتار ہو گیا جس نے کافراں دے مقابلے دے اندر پیٹ پھیری، میدان نو چھوڑ دیتا۔ او دا ٹکانہ کہ اسی اور اس کا ٹکانہ دوزخ ہے، جہنم ٹکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ایسے لوگوں واسطے اللہ پاک نے ٹکانہ جہنم بنایا، فرمایا بڑی ہی بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ یعنی میدان بدر دے اندر اللہ پاک فرمایا بڑے کافر قتل ہو جان، اے مسلمانہ ہو انہوں نے قتل تسا نہیں کیتا بلکہ انہوں نے قتل ہو میں اللہ رب العالمین نے کیتا ہے۔ تو ایمان والے دے نال اللہ دی او مدد ہوندی ہے۔ 1965 دے اندر ایک واقعہ یاد آ گیا، کتابہ دے اندر پڑھیا ہے، دو بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیں پرانے لوگ جان دے سن ٹینکاں دیاں، ایک ہلٹر دے دور دے اندر عاملین دے مقام تے بڑی وڈی جنگ ہوئی ٹینکاں دی، اور دوجی جنگ جہی 1965 دے اندر چونڈ علاقہ کوئی سیالکوٹ دے اندر اس علاقے پاس اس پاسے ہے، اتھے ایس ایس غوری ایک کیپٹن آ، اس دے کول 100 نوجوان آن اور 3 چھوٹے چھوٹے ٹینک آن، اور مقابلے دے اندر ہندو جڑے آن 1000 دی تعداد آن تے ٹینک بھی انہوں کول بہت زیادہ آن، اور اس نے اپنے مرکز دے اندر رابطہ کیتا کہ میرے واسطے کی حکم ہے۔ مرکز والے وڈے افسر آکھا کہ تیرے واسطے یہ حکم ہے کہ 100 جوان تیرے کول ہیں، 3 ٹینک ہیں، یہ مرانا چاہنا انہاں لے کے واپس آوائیں۔ تو اس نے قرآن پاک دی اس آکھا میں مسلمان ہونے دے بحیثیت، کلمہ پڑھنے دی بحیثیت اگر من تسی اجازت دیو تو میں انہاں دا مقابلہ کرنا چاہتا ہاں۔ انہاں اجازت دے دیتی، اور اس نے قرآن پاک دی دودی سپارے دی آیات ہوندی ہے، اللہ پاک نے اس دے اندر فرمایا کہ میں چھوٹی چھوٹی جماعتاں نو بڑی وڈی وڈی جماعتاں دے اوتے غلبہ عطا فرمایا ہے، یعنی کامیاب کیتا مسلماناں نو۔ او اس آیت پڑھی اور اس آکھیا کہ من اجازت دیو، مرکز نے اجازت دیتی، اور کتاب دے اندر لکھو ہوا ہے تاریخ دے اندر کہ اجازت دیتی تو اس اللہ نو یاد کر کے شہید تو اس دے بندے ہو گئے لیکن کافراں نو اس شکست دے چھوڑی، اللہ کامیاب کیتا۔ یعنی یہ ایمان دی طاقت ہے، ایمان والے دے نال اللہ پاک دی طاقت ہوندی ہے۔ اگے اللہ پاک فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، حضور علیہ الصلوۃ جدو بدر دے مقام تے جدو جنگ دا آغاز ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت دی ایک مٹھی بھری اور آپ علیہ الصلوۃ نے شاہات الوجوہ اے کلمات پڑھ کے کافراں والے پاسے ریت آئی سٹی، اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ انہاں تو اندھا کر دے اور انہاں ناکام کر چھوڑ۔ جدو او ریت دی مٹھی حضور علیہ الصلوۃ سٹی، جڑے اگے آن او بھی انے ہو گئے، پچھلے بھی، سجے والے پاسے کھبے والے پاسے بھی، سارے دے اکھاں دے اندر جدو ریت گئی تو مسلمانہ فوراً حملہ کر دیتا۔ او اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ فرمایا با میرا محبوب ایک مٹھی آئی ہو تو یہیں سٹی، چلو جڑے سامنے کھلوتے آن 5 6 7 8 جڑے آن او انے ہو ویندے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مسئلہ تو ہن اور من پل کے پوری انسانیت نو سمجھایا ہے کہ او مٹی انہاں انا کرنا، اتنی دور دراز تک پہنچانا، او فرمایا او میں اللہ آس میرے محبوب تو تھوڑی جی سٹی آئی تو اتنے کافروں نو انا کرنے والا، اللہ فرمایا میں آس وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ بے شک خدا ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیروں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ یعنی کافر مکے چو بڑیاں بڑیاں تدبیراں کر کے نکلے آن کہ اسا کامیاب ہونا، لیکن اللہ انہاں دیاں تدبیراں نو ناکام کیتا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ابو جہل جدو نکلے آنا سردار آ قافلہ لے کے نکلا مکے چو، دعا کیتی، اس یہ بھی دعا رب دے کولو کر دیاں۔ ابو جہل دعا کیتی کہ یا اللہ
ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਛੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਦਣ کہ ਇਹ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਕरेंदे ہیں، آپس دے اندر تعلقات ختم کیتی ودن، مکہ چھوڑ کے چلے گئے، لڑائیاں کریندے ودن۔ اس دعا کیتی ابو جہل کہ یا اللہ جڑا قطع رحمی کریندا نا انہاں تو کہ کرو برباد کر چھوڑ، کام ناکام کر چھوڑ۔ اللہ فرمایا ابو جہل میں تیری دعا نو قبول کیتا اور مسلمانہ دے حق دے اندر میں تن فتح دیتی۔ اتنے فتح دا لفظ اللہ فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، یعنی محمد دے حق دے اندر تسی فتح چاہتے ہو کہ اللہ سن کامیاب کرے، میں تو ان مرا کے قتل کر کے میں تو ان کامیاب کر چھوڑا، تہاڈی دعا نو میں قبول کر چھوڑا۔ تساں جے دعا کیتی ہے کہ جڑا قطع رحمی کریندا ہے، قطع رحمی تے تسی کیتی ودے ہو، کلمہ چھوڑ کے، مسلماناں نو چھوڑ کے، میرے دین نو چھوڑ کے، محمد نو چھوڑ کے اے قطع رحمی آئی، تو آپ دعا کیتی بجڑا قطع رحمی کریندا انہاں برباد کر، میں تانوں برباد کر چھوڑیا، تہاڈی دعا نو قبول کیتا۔ بدر دے مقام تے ابو جہل بھی ماریا گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، یعنی کہ بعد اللہ کافرانو بھی اللہ دسیا بواتن کرے سو تو ایک تو نال ہو سی شیئن ولو کثرت، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، کافران اللہ پیدا بتوسی کتنی ہی زیادہ ہو وہ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، یعنی تسی ہزاراں دی تعداد بھی ہو تواڈے کچھ بھی کم ہو نہیں آ سکتا، کیونکہ مومن ہے، کلمے والا ہی ہے، اس دے نال طاقت کہندی ہے اللہ رب العالمین دی طاقت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ دا وعدہ ہے ایمان والیاں دے نال، ایمان والیاں دے نال میرا اللہ پاک ہے، دی طاقت بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پڑھن، سمجھن، عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔